بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 بیٹیاں تھیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن حضرت عائشہ کی رخصتی سے پہلے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا اور سب اپنے اپنے سسرال جا چکے۔ اس کے علاوہ ان میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 6 ہجری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی کے 1 سال کے بعد انتقال ہو گیا۔ البتہ حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بترتیب 8 سنہ اور 9 سنہ میں وفات پائی اور 7-8 برس ان کے سامنے زندہ رہیں، تاہم کوئی باہمی آزردگی کا واقعہ مذکور نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب جو راہ الہی میں شہید ہوئیں، ان کی نسبت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نقل کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ میری سب سے اچھی بیٹی جو میری محبت میں ستائی گئی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے ایک لڑکی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نامی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بہت پیار کرتے تھے، ان کو گود میں لے کر مسجد جاتے اور نماز پڑھاتے تھے تو ان کو کندھے پر بٹھا لیتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے بہت محبت تھی۔ کہیں سے ایک بار ہار آیا، عورتوں نے کہا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت کا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ امامہ کو عطا فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی کے وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنواری تھیں، لیکن ان سے سن میں 5-6 برس بڑی تھیں۔ غالباً 1 سال یا اس سے بھی کچھ کم دونوں ماں بیٹی ایک ساتھ رہی ہوں گی۔ 2 ہجری کے بیچ میں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت دی گئیں۔ شادی کے لیے جن ماؤں نے سامان درست کیا، ان میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے انہوں نے خاص طور پر اس کا اہتمام کیا۔ مکان لیپا، بستر لگایا، اپنے ہاتھ سے کھجور کی چھال دھن کا تکیے بنائے، چھہارے اور مرقع دعوت میں پیش کیے۔ لکڑی کی ایک الگنی تیار کی، اس پر پانی کی مشک اور کپڑے لٹکائے جائیں۔ وہ خود بیان کرتی ہیں کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیاہ سے کوئی اچھا بیاہ میں نے نہیں دیکھا۔ شادی کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس گھر میں گئیں، اس میں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں صرف ایک دیوار کا فاصلہ تھا۔ بیچ میں ایک دریچہ تھا جس سے کبھی کبھی باہم گفتگو ہوتی تھی۔ حدیث کی کتابوں میں کوئی صحیح واقعہ ایسا مذکور نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ ماں بیٹی کے دل صاف نہ تھے، بلکہ دونوں میں یکجہتی، محبت اور میل ملاپ تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سسرال میں اپنے ہاتھ سے کام کرتے کرتے تھک گئی تھیں۔ ایک لونڈی کی درخواست کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور اتفاق سے باریابی نہ ہوئی تو ماں ہی کو وکیل بنا کر واپس چلی گئیں۔ بیٹی کا برتاؤ یہ تھا کہ جب دوسری ماؤں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابل میں سفیر بنا کر ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا اور انہوں نے ان کی طرف سے درخواست پیش کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹی جس کو میں چاہوں اس کو تم چاہو گی، تو فوراً شرما کر واپس چلی گئیں اور پھر ماؤں کے دوبارہ اصرار سے بھی درخواست کے لیے نہیں گئیں۔ بیٹی کی تعریف میں کہتی ہیں، میں نے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے باپ کے سوا کوئی اور بہتر انسان کبھی نہیں دیکھا۔ ایک تابعی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب کون تھا؟ بولی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہتی ہیں کہ میں نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ نشست و برخاست کے طور طریقہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا جلتا کسی اور کو نہیں دیکھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں وہ آتی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکت کھڑے ہو جاتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں وہ آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جاتے، پیشانی چوم لیتے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر تشریف لے جاتے تو وہ بھی کھڑی ہو جاتی، باپ کو بوسہ دیتی اور اپنی جگہ پر بٹھاتی۔
وہ خاص حدیث جس میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل بیت اور آل عباس ہونے کا ذکر ہے، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی اس کے ذریعہ سے مروی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک دن باہم سب بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھی تھیں کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے سے آئیں، بالکل حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چال تھی، ذرا بھی فرق نہ تھا۔ آپ نے بڑے اتفاق سے بلا کر پاس بٹھایا، پھر چپکے چپکے ان کے کان میں کچھ کہا، وہ ہنسنے لگیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام بیویوں کو چھوڑ کر صرف تم سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راز کی باتیں کہتے ہیں اور تم روتی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اٹھ گئے تو میں نے واقعہ دریافت کیا تو وہ بولی میں باپ کا راز فاش نہیں کروں گی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو میں نے دوبارہ کہا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا جو تم پر حق ہے اس کا واسطہ دیتی ہوں، اس دن کی بات مجھ سے کہہ دو۔ انہوں نے کہا ہاں اب ممکن ہے، میرے رونے کا سبب یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جلد وفات کی اطلاع دی تھی۔ ہنسنے کا باعث یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تم کو یہ پسند نہیں کہ تم تمام دنیا کی عورتوں کی سردار بنو؟ اس حدیث سے دونوں ماں بیٹی کے تعلقات کتنے خوشگوار نظر آتے ہیں۔ یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخیر عمر کا واقعہ ہے۔ اس سے ثابت ہو گیا کہ میراث اور فدق کے جھگڑوں نے ان پاک روحوں کو کوئی صدمہ نہیں پہنچایا تھا اور نہ کوئی خانگی آزردگی کا واقعہ ان کے شیشہ خاطر کو میلا کر سکا۔